بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی نصیحت کریں ہیں، تقریر کریں نا، گال سمجھیں ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرما دیا، اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنا دیا، یعنی انسان دن کو روزہ رکھے اور شام کو تراویح کی نماز پڑھے، نفل، یعنی کہ اس کے قیام کو تراویح ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں اگر کسی نے نفل ادا کیا تو غیر رمضان میں اس کا ثواب فرضوں کے برابر، اگر کسی نے فرض ادا کیا تو اس کا ثواب غیر رمضان میں 70 فرضوں کے برابر۔ انسان نے ایک فرض ادا کیا تو غیر رمضان میں 70 فرض اس نے جو ہے ادا کیے۔ جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق ایسا بڑھتا ہے کہ انسان کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہ چیزیں کھا لیتا ہے افطاری کے وقت۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کا ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ تو ثواب اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کراوے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت اتنا اجر اتنا ثواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے پانی کے گھونٹ سے، اور میں نے آپ کو کہا نا کہ کسی ساتھی کو 2 کھجوریں ملی، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اس نے اپنی کھجور دوسرے ساتھی کو دے دی اور دوسرے آدمی نے اپنی کھجور اسی کو دے دی، یہ بھی روزہ یعنی کہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس ملازم ہیں، نوکر ہیں، دکان وغیرہ پر یا گھر میں کام کرتے ہیں تو ان کے کام کو ہلکا کر دے، روز اگر اس سے 6 گھنٹے کام لیتا ہے تو پھر 3 گھنٹے لے لے، 2 گھنٹے لے لے، تو اس کے کام کو جو ہے ہلکا کر دے، پھر اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائیں گے اور آگ سے آزادی فرمائیں گے۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی یہ استغفار انسان پڑھتا رہے۔ دوسری تو 2 چیزیں یہ ہیں، یعنی جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، یعنی اللہ رب العزت سے دعا مانگے آدمی، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، یہ دعا مانگے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کون سا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر، یعنی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا ہے کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو
افطاری کے وقت پانی پلائے گا تو اللہ رب العزت پھر آخرت میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے کیا کریں گے؟ پانی پلائیں گے۔ تو اسی لیے ساتھیوں کو چاہیے کہ اگر دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو اپنا پانی کا گلاس دوسرے پانی ساتھی کو پیش کر دیں۔ کرے سو لڑائی پا رہے سو۔ فائدہ، محدثین کو اس کی بعض روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، یعنی یہ حدیث فضیلت کے باب میں ہے، تو اگر اس میں محدثین نے کلام کیا بھی ہے تو قابل قبول ہے۔ اس کے اکثر مضامین دوسری روایات مؤید ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ لوگ رمضان کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزاریں، یعنی انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ قیمتی بنائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ بعد فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف توجہ خاص متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کی وہ حقیقت، شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے اور ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا اس میں سنت کیا۔ ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ کرام یعنی جتنی بھی ائمہ کرام ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی ائمہ ہیں سب اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ یعنی نماز تراویح کی جو 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، آج کل بھی بہت مسئلہ اسی کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے کہ 20 رکعت تراویح نہیں ہے، 20 رکعت تراویح نہیں ہے، بعض کہتے ہیں 8 ہے، بعض کہتے ہیں 13 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے کہ انسان جو ہے ان 20 رکعت کو پڑھے، اور تمام ائمہ کرام اس کے اوپر، محدثین ائمہ کرام اس کے اوپر متفق ہیں، سوائے موجودہ دور کے غیر مقلدین کے، کہ وہ جو ہیں کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے۔ باقی تمام ائمہ کرام، علماء کرام، اہل علم، صاحب الرائے، وہ جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ ایک ہے تراویح کا کلیتاً انکار کرنا، ایک ہے تراویح کی رکعت کی تعداد کا انکار کرنا، یعنی تعداد رکعت میں جو اختلاف کرتے ہیں وہ غیر مقلدین کرتے ہیں، اور تراویح کا کلیتاً انکار جو ہے وہ روافض کرتے ہیں، یعنی شیعہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ تراویح اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض اور عناد کی وجہ سے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنت میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقابلہ کرے، یعنی اگر کسی شہر کے لوگ، کسی علاقے کے لوگ نماز تراویح پڑھنا چھوڑ دیں تو پھر حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرے، ان کو زبردستی تراویح کی نماز قائم کرنے کا کہے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے، یہ دو سنتیں الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا مستقل سنت ہے، یعنی کلام پاک کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بس 10 دن میں، 8 دن میں، 3 دن میں کلام پاک کو ختم کرے اور اگلے 22 دن بچیں یا 20 دن بچیں یا 18 دن بچیں وہ تراویح کی چھٹی نہیں۔ قرآن پاک سننا ایک سنت تو پوری ہو گئی، لیکن پورا رمضان جو تراویح رہتی ہے وہ سنت یعنی کہ وہ چھوڑ دیں گے۔ پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 10 دن پڑھیں اور بس اس کے بعد چھٹی، ایسا نہیں، پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا، دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں
سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، یعنی مستقل قرآن پاک تراویح میں سننا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر جہاں وقت ملا، موقع ملا ہو، وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام میں بھی کوئی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کا اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہم بھی اپنی عبادات کی طرف غور کریں کہ اس مبارک مہینہ میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم نماز تراویح میں بھی غفلت اور سستی کرتے ہیں، فرائض کتنی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہمیں خود اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحری کھانے کے بعد جو سو جاتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ نوجوان اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ صبح سحری کھائی، اس کے بعد سو گئے اور نماز فجر جو ہے وہ قضا ہو گئی، اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہی ہو جاتی ہے، جماعت رہ جاتی ہے۔ گویا سحری کھانے کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محتم بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ حدیث میں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سحری کھانے کے بعد لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی نمازیں مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ فرض ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے، اور رکعت اولیٰ یا تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا۔ بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھنی ہے، ہمیں تھک جائیں گے، وقت بہت لگ جائے گا، اس لیے وہ نماز پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے، جو اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض کے بدلے 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز کیلولوں یعنی کہ سونے کی نظر ہو جاتی ہے، انسان سویا ہی رہتا ہے۔ تو عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہو جاتی ہے۔ تمام نمازیں ہمارے کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے۔ جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق چاشت تو رمضان المبارک کے مہینے میں سونے کی نظر ہو جاتی ہے۔ اوابین کا تو کیسے ہی اہتمام ہو سکتا ہے جب کہ ابھی روزہ کھولا اور آئندہ تراویح کا سہم یعنی ڈر ہے۔ تہجد کا وقت تو عین ہی سحری کھانے کے وقت ہے، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں۔ تو اسی لیے لیکن حضرت شیخ نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نصیحت کی کہ اس میں فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت سے زیادہ ہم اجر حاصل کریں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں چستی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہم اعمال میں لگیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق